اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوتے ہیں جو عام نہیں ہوتے۔ ان کا بچپن بھی خاموشی سے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، اور کچھ بچے بڑے ہونے سے پہلے ہی یہ بتا دیتے ہیں کہ ان کی زندگی صرف ان کی اپنی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی کچھ ایسے ہی تھا۔ یہ بچپن کھیل کود کا نہیں بلکہ نشانیوں کا بچپن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ان کی ماں کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا۔ حضرت آمنہ جو انہیں دنیا میں لائی تھی خود دنیا سے چلی گئی۔ سوچئے، ایک بچہ جو پہلے ہی باپ سے محروم تھا اب ماں سے بھی محروم ہو گیا۔ یہ صرف غم نہیں تھا، یہ تیاری تھی۔ اللہ چاہتا تھا کہ یہ بچہ صرف اسی پر بھروسہ کرے۔ ماں کے بعد عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، انہوں نے آپ کو اپنے آنکھوں کا نور بنا لیا، لیکن کچھ سال بعد وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب ذمہ داری آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا پر، ابو طالب پر۔ غریب تھے مگر دل کے امیر۔ ابو طالب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف بھتیجے نہیں تھے بلکہ امانت تھے۔ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حلیمہ سعدیہ کے گھر گئے تو اس گھر کی قسمت بدل گئی۔ سوکھی زمین ہری ہونے لگی، کمزور جانور طاقتور ہو گئے اور غریبی میں آسانی آ گئی۔ حلیمہ کہتی تھی، یہ بچہ صرف بچہ نہیں ہے۔ بچپن میں ایک واقعہ ایسا بھی آیا جسے شق صدر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ شق صدر اس کا مطلب دل کو چاک کرنا، یعنی صاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ روایات کے مطابق فرشتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھولا اور دل کو پاک کیا اور پھر واپس رکھ دیا۔ اس واقعے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کی کیفیت سمجھیں، بلکہ یہ سمجھے کہ اللہ انہیں اندر سے بھی پاک کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی زیادہ بولنے والے نہیں تھے، نہ شور پسند، نہ بیکار کی باتیں۔ کھیلتے بھی تھے مگر حد میں، اور جھوٹ بولنا ان کے قریب بھی نہیں آتا تھا۔ لوگ حیران تھے کہ یہ بچہ باقی بچوں جیسا کیوں نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف سفر پر گئے تو راستے میں ایک بزرگ راہب نے انہیں دیکھا۔ اس نے صرف ایک نظر دیکھی اور کہہ دیا، اس بچے کو واپس لے جاؤ، یہ عام نہیں ہے۔ راہب نے خطرہ محسوس کیا اور حفاظت کا مشورہ دیا۔ یہ سب واقعات صرف کہانیاں نہیں، یہ اشارے تھے۔ اللہ دنیا کو آہستہ آہستہ تیار کر رہا تھا، اور اس بچے کو بھی، تاکہ جب وہی آئے تو یہ نہ کہا جا سکے ہم جانتے نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ جب کسی کو چنتا ہے تو اس کی زندگی ابتدا سے الگ ہو جاتی ہے۔ یہ صرف بچپن نہیں تھا، یہ تیاری تھی، اور آنے والی زندگی
پوری دنیا کے لیے رحمت بننے والی تھی، اور آنے والی زندگی پوری دنیا کے لیے رحمت بننے والی تھی۔ سبسکرائب